زہر کو چھوڑیں جناب، سمپل ہے، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے، ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے. ٹائم قیامت تک ہے. جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے تو وہ ذرا بچ کے بتائے. بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. اور بھائی صحابہ کرام تو بسم اللہ پڑھ کر، حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے، سارے جو زیرو اسے پیے گا مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی. آپ نے وہ خوشبو مدینہ شریف بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف، اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا، اور وہ جو زہر لایا تھا نا تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا. اس نے آنکھیں بند کر لی، جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے، میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت نہیں کرے گا. ابھی اگلے دنوں بول ٹی وی کے اوپر ایک کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی سسٹر نے سوال کیا. اس سسٹر کی جو لینگویج ہے وہ یہ تھی کہ وہ شاید میری ویڈیوز دیکھتی ہیں. جی السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. فیصل بھائی میرا ایک سوال تھا علماء کرام سے جی. اور میں ابھی سن رہی تھی حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے. جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس میں مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹ رہا ہے، کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا، اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے؟ اور پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام پہ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرمایا کہ وہ زہر مجھے کاٹ رہا ہے. اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحاب ہی شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیت تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی تھی، اس نے اس میں زہر ملا دیا تھا. ابو داؤد میں بڑی تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا گیا. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا. تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے. ہاں تو یہ تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے، یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا، اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے. جی آپ پھر اسے پوچھا گیا کہ بھی تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو نبی الاسلام کو اللہ نے وقتی طور پہ تو بچا لیا. اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے آپ نہ کھائیں. نبی الاسلام نے تھوک دی، لیکن اس وقت تک باقی صاحب تو کھا چکے تھے. ان میں سے بعض کی ڈیتھ بھی ہوگی. نبی الاسلام کو بھی 4 سال تک اس کی تکلیف رہی، اور اسی وجہ سے آپ کو آنری ڈیتھ ملی. اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ کیا نبی الاسلام کو شہید کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت سوال کیا ماشاءاللہ. میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی کرامات ہوں، معجزات ہوں، یہ عقل کتابیں نہیں ہیں. بھئی ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں. کہ فلان جگہ یہ ہو گیا تو فلان جگہ کیوں نہیں ہوا. گویا ہم ان چیزوں کو عقل پر لے کے آ رہے ہیں. مثلا ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، بے شک حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں. بے شک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ابھی تک موجود ہیں، رسول اللہ کا انتقال کیوں ہو گیا؟ اس کے بعد جو آپ نے اس طرح کمپیریزن کروانے شروع کیے، تو یہ کمپیریزن تو ہم بعد میں دیکھیں گے. جو آپ کرامات اور معجزات کے نام پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ کس ضعیف حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے، تو رسول اللہ کے والدین کیوں ہیں دونوں؟ سبحان اللہ. یہ کمالات نبوت ہوں یا کوئی کرامت ہو، یہ کب ہو جائے کیا ہو جائے، یہ عقل کے تابع نہیں. صحیح حدیث تو کوئی نہیں ہے، کوئی ضعیف لے آئے. الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ زہر کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. تو ہماری دلیل تو موجود ہے، زہر آپ کھا نہیں سکتے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اب رہ گیا معاملہ
جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہاں آپ کے سامنے وہ چیزیں اور وہ چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ یہ میرے سامنے کھڑا شخص یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا زہر کی ہلاکت پر یقین رکھتا ہے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسا معاملہ کیا. اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں, دیکھیں جی فلاں نے زہر کو چھوڑیں جناب, سمپل ہے, ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے, ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے. ٹائم قیامت تک ہے, جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے تو وہ ذرا بچ کے بتائے, بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر خورانی کا واقع ہے اور اس کے اثر سے رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہے, تو وہاں رسول اللہ کو مرتبہ شہادت سے نوازنے کا معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو سری ہے اس سے نوازا کہ وہ زہر خورانی والا اثر واپس لوٹ کر, ورنہ اگر میری بہن اگر عقل کے معاملے پہ آئیں تو عقل کا تقاضا تو یہ میں زہر آج کھا رہا ہوں تو مجھے آج ہی ہلاکت ہونی چاہیے, پھر اس کا اثر 20 سال کے بعد واپس آ جائے, درمیان میں ہزاروں چیزیں بندہ کھاتا ہے تو پھر وہ کیسے, عقل کی تو بات ہی نہیں. دوسرا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے. اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے ڈریں, یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا تو خالد بن ولید نے, یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟ آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا, جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے گا. لیکن ناگہانی آفت کے طور پہ یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا. جو اپنے پر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا, یہ حوالہ دینا. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے, جس میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بظاہر حضرت موسیٰ جو ہے وہ پورا سمندر کھول دیتے ہیں, ہزاروں واقعات, ہزاروں کرامات, یہ ساری میں اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں. متاثر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو لوگ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. آپ متاثر ہونے کی بجائے ان چیزوں کے علمی جواب دیں, ہم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. علم کا میدان ہے, آپ کو بھی رائٹ ہے, آپ بھی اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں. اسی پہ آ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو بھائی اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت پال بھر میں اٹھا کر لا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے امور سر انجام دینے کے لیے کیوں بھیجتے رہے؟ بھی اپنی رکھ رہے ہیں. کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی, تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا. انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے, یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے. آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں, ان کی کوئی اسناد نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے. قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے, جو بخاری مسلم میں آ گیا, باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے وہ تو سچ ہے. آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرماتے کہ جاؤ بھائی یہ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ, پھر وہاں مولا علی کو جانے, وہاں صحابہ کے شہید ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک خاص تناظر میں اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمت ہوتی ہے, وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی. تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے, اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا. آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں. پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں, اپنے فرقے میں داخل کر لیں, دکھائیں بھی آپ کوئی نہ, اور جو کہ دکھاؤ اسے کہتے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. تو کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے. آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص ہے جسے مرزا محمد علی کہتے ہیں, وہ بیچارہ سیلف سٹڈی ہے اس کی, اور اس کو بنیادی طور پر دین کے یہ ضروریات کے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے. وہ جسٹ جو کوئی پڑھ پڑھ کے کوئی اس کو کوئی کانوں میں فیڈ کرتے وہ آ کر بیان کرتے. دیکھیں یہی تو ہمارا سارا رونا ہے. وہ جتنی مثالیں انہوں نے دیں بڑی اچھی مثالیں تھیں, اس طرح کی 20 مثالیں قرآن و سنت سے دی جا سکتی ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام کے حوالے سے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ویسے نہیں ملتی جس طرح کے بابوں کے حوالے سے ملتی ہیں.
تو آخر ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی زندگیاں محدثین نے بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں رپورٹ کر دی ہیں، انہیں جمع کر دی، میں کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا۔ اس کو بھی میں متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، خدا کا خوف کرو، ضروریات دین کو ضروریات دین سمجھو، ضروریات اہل سنت کو ضروریات اہل سنت سمجھو، اور ظنیات محکمہ اور ثابتات محکمہ ان کے اندر فرق کرو، اور اس کے بعد آ کر اپنی لمبی لمبی جناب تقریریں چڑھو۔ جبکہ یہ جو بزرگوں کی ساری باتیں ہیں کسی ایک بندے نے بیٹھ کے لکھی، ان کے بارے میں کوئی کتاب آپ دیکھیں، جب بھی کسی بابے کے بارے میں کوئی کتاب ملے گی آپ کو، تو ایک بابا بیٹھ کے دوسرے بابے کے بارے میں کتاب لکھتا ہے کہ فلاں جگہ وہ گئے، فلاں جگہ انہوں نے یہ کر دیا، جبکہ حدیث میں ہزاروں لوگ مل کے ایک بندے کو رپورٹ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو۔ تاریخ میں ایک بندہ ہزاروں لوگوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، یہ بالکل الٹ چیز ہے۔ اسی لیے یہاں پہ احتیاط کا دامن اس طرح نہیں ہوتا، اسناد میں اس طرح کی بحثیں نہیں ہوتی، اور بابوں کی سٹوریاں تو پھر تاریخ سے بھی نچلا درجہ ہے۔ اس تحقیقی چیزوں پر تم فتوے چھوڑتے ہو، کہتے ہیں جی کہ میں نہیں مانتا کہ غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا ترایا ہے، نا میں نہیں ماننا، تو جی تم نہ ماننے نہ سجنا، تو کہ میں نہیں مانتا تو تو نہ مان، کیونکہ یہ وہی محتملہ محتملہ تے مان لے چنگی گل ہے، تے جی نہیں مانتا تے میں تینوں کچھ نہیں کہتا۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت بخاری میں، مسلم میں، اور سب سے بڑھ کے قرآن میں محفوظ ہے، ان کے صحابہ کی سیرت، اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر نہیں سکا۔ انہوں نے پھر ان چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو ایک لیم ایکسکیوز کے طور پر، ایک جھوٹے بہانے کے طور پر، جو انبیاء کے معجزات ہیں، وہ جو چند ایک واقعات ہیں، اس کو لے کے انہوں نے اس کے ذریعے اپنے سارے بزرگوں کے واقعات ثابت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا، انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے، یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے۔ آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی اسناد نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے، جو بخاری مسلم میں آ گیا، باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے، وہ تو سچ ہے۔ آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے؟ یہ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا۔ آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں، پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں، اپنے فرقے میں داخل کر لیں، دکھائیں بھی آپ کوئی نہ، اور جو کہ دکھاؤ اسے کہتے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں، جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم کیسے مان لیں؟ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا، بھائی عیسیٰ ابن مریم بھی کرتے تھے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ڈائریکٹ چھلانگ عبد القادر جیلانی پہ کیوں مارتی ہے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے بھی ذرا ثابت کرو کہ انہوں نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو۔ وہ تو جنگوں میں صحابہ کی لاشیں اٹھاتے رہے، تو بات کرنے والی کریں۔ پھر کہتے ہیں جی آپ ادھر تک کیوں پہنچتے ہیں؟ بھائی انہی سے ہی دلیل لینی ہے نا کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو تمہارے بابے تشائی کوئی نہیں، اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابے تشائی کوئی نہیں۔ تو جب تک کوئی چیز دلیل سے ثابت نہیں ہوگی ہم اسے کیسے ایکسیپٹ کر لیں آپ کے کہنے پہ؟ جی فلاں یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کرو نا۔ اور تم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اینالوجیز بنا کے، تو چیزیں بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہو، اور پھر آ کے لوگ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی اب اس کا جواب دیں، اب اس کا جواب دیں۔ بات کرنے والی ہونی چاہیے۔ علی بھی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بزرگ کہانیاں کرواتے ہیں، کیا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں ہے؟ بالکل جھوٹ باندھنا ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ کسی نے حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فَاسْقُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا عملی مظاہرہ۔ تو جو شخص رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دے وہ تو اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے تو وہ تو اس سے اربوں گنا بڑا گناہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں لوگ، حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس وقت یہی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا شرک آپ ڈبل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کہتا ہے فَاسْقُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اور صرف یہ مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، آپ ذرا اس عقیدے کو سمجھیں کہ اگر شخص کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں ایسے شخص میں اور غلام احمد قادیانی دجال میں کیا فرق ہے؟
یا تو وہ پھر اللہ کا پیغمبر ہوگا، اور اس امت میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یا پھر غلام قادیانی دجال ہوگا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کے دعوے کرنا یہ تو دین کی جڑ کاٹنے والی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنے صوفیاء ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا تو رابعہ بصریہ نے آگے سے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا تو بایزید بستامی نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا تو عبدالقادر جیلانی نے یہ کہا، اور ان کے پاس اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خود یہی مانتے ہیں کہ اس طرح کا وہ دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، جب بزرگوں دکھاتے ہیں تو پھر آئمہ شاہی شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑے مجرم ہیں جی، بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جس نے سوال کیا بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا انہوں نے، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ حضرت داتا گنجش حضرت ابو سعید کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ابو مسلم جو تھے فارسی، انہوں نے بتایا کہ میں جب ان کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابو سعید کی تو بڑی شان و شوکت لباس فاخرہ، کہتے ہیں میں تو ایک معمولی سے کپڑے، ایک چادر پہنی پسینے کی وجہ سے کپڑے میں نے کچالے اور بڑے پٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا فخر ہے کہ اتنی شان و شوکت، اور میں گدڑی میں اصل فخر تو یہ ہاں، آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر، یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری، جس کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل سنت، یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے، وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً میری طرف توجہ کی، اور ابو سعید نے فرمایا کہ تصوف تو اللہ سے دل لگانے کا نام ہے، اس کا لباس سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی بھی ہوتی تھی، اگر کوئی جوں کی نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر، کہتے تھے میرے اللہ کے مہمان ہیں، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احرام یعنی باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو جوئیں پڑ گئی ہیں، جوئیں تنگ کر رہی ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بال منڈوا دوں۔ اب آپ جب تک احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں منڈوا سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال منڈوانے کی اجازت دے دی، اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا۔ تو بعد کے بزرگ جو ہیں وہ جوئیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، گندے مندے رہتے ہیں، اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندا بھی نہ رہے، کپڑے ہی سارے اتار دے، اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجذوب ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو۔ تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے؟ کہیں ملتا ہے ایسی بات؟ تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے، بابوں کا دین اور ہے، اور کتابوں کا دین اور ہے۔ یہ بابوں کا دین ہے، اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ اکرام اہل بیت کے ذریعے اور بعد میں محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، روحانی طور پہ بھی پاک رکھنا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تو وہ یعنی آنکھوں کی پاکیزگی، ہاتھوں کی پاکیزگی، ایک تو فزیکل نجاست سے بھی اور روحانی طور پہ بھی، حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھے، ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، تو فزیکل نجاست بھی ختم کرنی ہے اور انٹلیکچوئل نجاست بھی ختم کرنی ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجھے یاد آتا ہے جی، یہ جو ہے نا ننکانہ صاحب کے پاس کوئی گاؤں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں میاں اشرف صاحب، بڑے زبردست آدمی، وہ مجھے ایک دفعہ لے گئے تھے، اور عجیب عبر الرحمان وہاں نظام الدین ایک بزرگ تھے مجذوب، وہ ان کے عرس پہ لے گئے تھے۔ ان کی باتیں میں نے عجیب سنی، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کہہ رہے تھے اس کو پیاس لگی ہے۔ نا پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، کھانے کے وقت کہتے تھے اس کو کھانا لگا ہے، اور طے لفظ حاصل تھا یہاں سے بہاولپور سائیکل لے کے وہ نکلتے تھے اور کہتے تھے میں بہاولپور جا رہا ہوں، تو 2 منٹ بعد لوگ دیکھتے تھے وہ بہاولپور پہنچے ہوتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں، تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبی میں شفٹ ہو جائیں، اتنی دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے۔ تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کتب ابدال اڑ کے آ جایا کریں گے دوسرے ملکوں تو تسی گراں تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے، اڑ لو۔ پھر آپ کو یہ بھی کہانی کرائیں گے کہ جی وہ دیکھیں
ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے گھوڑے میں نتنوں پہ بیٹھے کوئی غوث کتب ابدال کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچ سکتا. اور سیدوں کے سردار غوث پاک کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی سواری جب چلتی تھی نا، سواری گھوڑا ہو اونٹ ہو تو اس کی ناک میں جو غبار آ جاتا تھا وہ ولیوں سے بہتر ہے. تو یہ تو صحابہ خود نہیں اڑ سک رہے، آپ تو بزرگوں کے اڑنے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. بنائی ہوئی کتنی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لے، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے. آج کی ڈیٹ میں اس پارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. فرماتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز اور 15 سال اس طرح گزارے. عشاء کے بعد اپنے حجرے میں آتا تھا، دیوار میں کھونٹی ایک لکڑی کا وہ جو کیل کہہ لو میخ گاڑ لی تھی، میں آتا اس کو پکڑتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا اور قرآن کریم شروع سے پڑھتا سورہ فاتحہ سے، اور فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتا جب قرآن پورا پڑھ لیتا تھا. 15 برس مسلسل. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپ تو شاہی کوئی نہیں. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے. اور ہم لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا سنا کے ان کی مت ماری ہوئی ہے. تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جی اچھا جی اس کا مطلب پھر آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے. وہ تو ہم نے ثابت کر دیے. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لے، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے. آج کی ڈیٹ میں اس پارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپ تو شاہی کوئی نہیں. کتنی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ناظرین اکرام یہی وجہ تھی، یہ اللہ پہ کامل یقین تھا. جب کونیا کا محاصرہ کیا پیجو خان نے، ہلاکو خان کے پوتے نے، سب لوگ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گئے. آپ جا کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی جاسوس ہے. اس کے سپاہیوں نے تیر مارنے شروع کیے، کوئی تیر ادھر گزر جاتا کوئی ادھر، آپ کو لگتا نہیں تھا. انہاں بزرگوں نے کہو کہ جدوں تاتاریوں نے بغداد کی وہ سلطنت عباسیہ الٹی تھی اور سارا دجلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے وہ سرخ ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ کدھر بزرگ غائب تھے. پیجو خان کو پتا چلا تو وہ بڑا تیر انداز تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آگے جاتا ہوں. یہ بزرگ تو تاتاریوں کے ہاتھوں وڈے گئے ہیں جناب جی. سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نا شیخ فرید الدین عطار، 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھ کے پوری دنیا کے اندر بابوں کے واقعات مشہور کیے ہیں. عربی میں ایک کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے. فضائل اعمال، فضائل سنت، آپ کو جتنی یہ کہانیاں سننے میں ملتی ہیں نا بزرگوں کے بارے میں، رابعہ بصریہ، بازید بستامی، جنید بغدادی، یہ ساری کہانیاں جمع کی تھی انہوں نے باپے نے 800 سال پہلے. اسے جا کے پہلے تیر مارے، تیر نہیں پہنچے، پھر وہ تلوار لے کے آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آگے بڑھا. اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. اس نے کہا بابا جی مجھے معاف کر دیں، اور اپنی ساری فوجیں لے کے واپس آ گیا اور کونیا کو فتح نہ کر سکا. اس کے تعارف میں آپ پڑھے تذکرۃ الاولیاء کے اندر تو اس کو تاتاریوں نے قتل کیا. خود یہ مارے گئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں. ویسے تاتاریوں نے سارے بزرگ فیل کر دیتے سن، جتوں جانے سن سب ملیا میٹ کر جاتے سن. سارے نگاہ مارنے والے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ایسی چیز انہوں نے مسلط کی تھی. کہانی ہے سر نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے. وہ جی جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا سکھ، اور وہ ان کی تعلیم سے متاثر ہوا، ان کی محفل سے مسلمان ہو گیا. اور اس کا ایک بھائی جو تھا وہ پولیس آفسر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم تو آپ پہ مقدمہ کریں گے، آپ نے یہ ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ اپنا متاثر کر کے اور مسلمان کر لیا، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا چلیں اس پہ تو شاید ہم نے کوئی زبردستی کی. تو یوں کر کے انگلی سے کہا کہ تمہیں بھی ہم نے زبردستی مسلمان کیا. تو وہ فوری کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اندازہ کریں چہری نورانیت. اللہ کا ریپرزینٹیٹو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے،
آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. اس طرح بے شمار ہندو جو تھے جب ان کے چہرے کے انوار کو دیکھتے تھے یا ان کے کلمات، تو آپ کو لے کے گئے، قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، چل رہا ہے، جج نے پوچھا، سوال و جواب چل رہے ہیں، آپ خاموشی سے اختیار کھڑے ہیں. تو وہیں پر سکھ اور ہندو بھی بیٹھے تھے. اب یہ مقدمہ قتل کا ہے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی جج صاحب یہ شخص جو ہے نا، یہ قتل تو الگ بات، یہ زبردستی ان لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، انگریزوں کو، سکھوں کو، سب کو. اور وہ آگے انگریز تھے. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے. حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. اس وقت خواجہ غلام حسن پیشوا کا، حالانکہ آپ اٹینڈ کر رہے تھے مسلسل جیلوں میں، ہر چیز آپ نہیں کر رہے تھے، آپ نے خدا چھڑوائے، آپ نے اپنی ذات تھی. لیکن جب بات آئی نا دین محمدی کی، تو تب آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا، اس جج نے جب مخاطب ہوگا نا، تم زبردستی پڑھاتے ہو، تو آپ نے وہ سب سے، ویسے تو 3-4 دفعہ ایسے عدالتوں میں مسئلہ بنا ہے، تو جج بیٹھتے نہیں تھے آپ کے سامنے. نگاہ کیا مانی؟ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی ہے، قیامت تک پڑھی جا رہی ہے. ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بدوائیں. تو اس وقت جو اہم مسئلہ تھا آپ نے تب واضح کیا. آپ نے فرمایا او دیکھو میں آخر کلمہ پڑھ، اسی جج کی طرف وہ کرنے لا الہ الا اللہ محمد. دوسرے کو کہا دیکھو میں آخر کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ. ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. تو خواجہ غلام حسن پیشوا رحمۃ اللہ کی یہ صفت واضح تھی کہ آپ کئی دفعہ اشارہ نہیں بھی کرتے تھے، صرف اس کو دیکھ لیتے تھے. ٹھیک. اور وہی کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد لوگ آپ کے سکھ اور ہندو بھاگتے تھے دور کہ کہیں مسلمان نہ کر دے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی، گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. تو جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد آپ کی میت مبارک کو لے کے جا رہے تھے، تو سکھ جو بھاگتا دوڑتا تھا، ڈرتا تھا کہ نہیں جانا سامنے، اس نے کہا آج تو وصال ہو گیا، آج تو دیکھ لو. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے، تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا؟ پرانیاں گلاں، پرانے بہانے. ہوں بھائی جیننگ دا دور ہے، یہ انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے، کہیں نا. اچھا تو جب وہ بھاگ کے گیا اور ہجوم تھا کافی بھاگ، اس نے کہا ہٹ جو مجھے دیکھنے دو، آج تو دیکھنے دو. تو جیسے ہی دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. واہ سبحان. ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے. تو کدھر کی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے. ہوں تو سچ آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں، جناب ایک بندہ آیا کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس، اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتا، سب کو پتہ آنا ہی کوئی نہیں. ترجمہ نہیں، تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا. اور پھر تہاڈی غلطیاں کرتے تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا، سجے پاسے سلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صفہ پورا دن پڑھتے تھے، آپ نے تو سلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے.